معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 148 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت نمبر 130 سے 148 تک کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے۔ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا کام کرنا۔ اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت یعنی شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے ان کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے۔ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل ایمان اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ اللہ میں واقع ہوئیں، ان کی سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی بزدلی کی۔
نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ان آیات کا 148 تک کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اب تفسیر النور، ان آیات کے بارے میں تفسیر النور، یہ جیسے پہلے آ رہا ہے اہل ایمان سے خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے چوتھا خطاب ہے۔ سود کی یعنی یہ چوتھا خطاب ہے جو سود کی ممانعت سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی سود کھانا کفر کے برابر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور وسیع جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو فراوانی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غصے کو پی جائیں، اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اللہ ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی سے بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اپنے کسی غلط فعل پر جانتے بوجھتے ڈٹے نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیشہ کی رہائش کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہ اہل ایمان کا انعامات تھے۔ اس کے بعد اب تاریخی حوالہ کے طور پر پچھلی نافرمان قوموں کے انجام بد کا بتایا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی روش پر نہ چل سکو۔ قوم عاد، قوم سمود اور لوط کا حوالہ ہے جن پر عذاب نازل ہوا، اور ان کی بستیاں شام اور مکہ کے راستے میں ہی پڑتی ہیں۔ اہل عرب تجارت کے لیے عذاب زدہ بستیوں سے گزرتے تھے۔ یہ تاریخی حوالہ نافرمان اہل کتاب کے لیے ہے کہ وہ عبرت پکڑیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کہ اپنے عقیدہ توحید کے سلسلہ میں کبھی سستی نہ کریں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو غم نہ کریں۔ اگر صحیح عقیدہ مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ مسلمان اگر آج کے حالات دیکھیں تو انہیں قرآن و سنت کے مطابق ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ ایمان میں کمزوری ہی کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمان محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب پھر جنگ احد کا یہ حوالہ ہے کہ اس میں تمہاری ہی غلطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے، تو اس طرح کا نقصان کفار مکہ جنگ بدر میں پہلے ہی اٹھا چکے ہیں۔ جنگ احد میں شہید ہونے والوں میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صاحب شامل تھے۔ مدینہ میں انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آزمائش تمہارے ایمان کو پرکھنے اور کئی اصحاب کو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں شہادت کا مرتبہ عطا کرنے، اور کفر یعنی حکم عدولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے علیحدہ کرنے کے لیے تھی۔ کیا تمہارا خیال تھا کہ بغیر آزمائش کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ جنت تو جہاد کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب ان نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ سے کوچ کے وقت شہادتوں کی تمنا کا اظہار کر رہے تھے، اور اب اپنی آنکھوں سے شہیدوں کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے دوران جب یہ افواہ اڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہمت ہار بیٹھے کہ سالار اعلیٰ ہی نہیں رہے تو اب کس کے لیے لڑنا؟ یا ان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ تم تو اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو کیا تم پھر دین سے روگردانی کر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ جان لو
کوئی ایسا ذی روح نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر مرے۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ اس کو دنیا ہی عطا کرتا ہے، اور جو آخرت میں بھلائی کا طلبگار ہو اللہ اسے وہی عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہر حال یعنی دکھ سکھ میں اللہ کا شکر گزار ہو تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ کے بندوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں انہیں تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، اور انہوں نے نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفار کے آگے جھکے۔ اللہ کو ایسے صبر والوں سے محبت ہے۔ ایسے صبر والوں کی تو یہی دعا ہوتی تھی کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے کسی حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو اسے معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا اور آخرت کا ثواب عطا کیا۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔